ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਸਾਂ, ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਸਾਂ। ਅਸ बेचारे सादा बंदे, अस बेचारे सादा बंदे, अस के किसे ना माड़ा करसा। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बज़ में शायर में मैं आपका मेज़बान शमसुद्दीन शाज तमाम नाजरीन व सामीन का अदबी के अक़शाम पर खैर मकदूम करता हूँ। आज एक बार फिर एक ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक नौजवान शायर जनाब सैयद ज़फ़र बहारी। तो इनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़ में शायर में। ज़फ़र साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे लिए अपनी शायरी पेश करने के लिए हाजिर हुए। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने नाचीज़ को बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपका तारफ़ और आपका तालीमी सफ़र। जी शाह साहब, मेरा नाम सैयद ज़फ़र बुखारी और बेसिकली मेरा ताल्लुक तहसील मेडर के गांव पठाना तेज से है। बेसिक एजुकेशन मेडर से ही हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट से की। उसके बाद अपना पीजी की डिग्री जम्मू यूनिवर्सिटी से की। तो अब फिलहाल एक प्राइवेट इदारे से मुंसलिक। जी, तो ज़फ़र साहब, शायरी और इश्क का जो है वो बड़ा गहरा तल्लुक है। तो बाक़ौल गालिब के इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो आपको इश्क हुआ या शायरी आई? दरअसल शाह साहब, मसला ये होता है कि लाइफ में ना, जब भी इंसान टीन एज में पहुंचता है, लगभग 13-14 साल से जब प्लस होता है, तो अब उसके दिल में ऑटोमेटिकली, हर बंदे के दिल में, एक मेरी या आपकी बात नहीं, हर बंदे के दिल में एक मोहब्बत जन्म लेती है। अब वो कभी कभार गलत बंदे से हो जाती है, कभी कभार सही से होती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि शायरी के लिए इश्क होना भी ज़रूरी है, लेकिन होती हर बंदे को है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोहब्बत नहीं होती। तो आप कुछ भी समझे, आपने जैसे सवाल किया कि इश्क हुआ या मोहब्बत हुई, क्योंकि शायरी तभी आती है जब इंसान की लाइफ में कोई ऐसा सानेहा आता है, ऐसा हादसा होता है, जिसकी वजह से इंसान अपने अल्फाज को, जज्बात को अल्फाज के सांचे में डालने की कोशिश करता है। तो यूं ही कुछ समझे। तो शाह साहब, ये जो शायरी का ये सिलसिला कब शुरू हुआ और किसकी ज़ुबान में आप लिखते हैं? बेसिकली स्टार्टिंग से ही था, लेकिन जब कॉलेज में आया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसके बाद ज़्यादा फ़रोग़ मिला, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा, अब घर का अगर देखें ना, घर में भी अदबी माहौल था, तो वो शायरी के साथ मुंसलिक तो थे ही, लेकिन मैं लिखता नहीं था पहले इतना। लिखना शुरू किया ज़्यादातर जब कॉलेज लाइफ में आया, तो तब शायरी से जो ज़्यादा एक लगाव पैदा हुआ। तो लिखता मैं दो ज़ुबानों में हूँ, पहले तो उर्दू में लिखता था, तो फिर उसके बाद पहाड़ी में लिखना शुरू किया। उर्दू और पहाड़ी दोनों ज़ुबानों में लिखता। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? जी, पहाड़ी की गज़ल, जैसे अभी भी आपने 2 अशआर पढ़े थे, उसी के मैं वही इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। जी, इरशाद। उन यादां नाल गुज़ारा करसां, उन यादां नाल गुज़ारा करसां, बाकी सब नाल किनारा करसां। बहुत खूब। उन यादां नाल गुज़ारा करसां, बाकी सब नाल किनारा करसां। ए गैरत नी बेइज्जती ना होसी।
یہ غیرت نہیں بیزتی نہ اسی جے پھر یقین تھوڑا کرساں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اس بچارے سادے بندے، اس بیچارے سادہ اس بندے، اس بچارے سادہ بندے، اس کہہ کسے نہ ماڑا کرساں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اور بہت خوب۔ شعر ہے کہ تواڑیاں گلاں جھوٹیاں ساریاں، ہوں، تواڑیاں گلاں جھوٹیاں ساریاں، میں ہن بس استخارہ کرساں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ظفر کدے پیچھے نہیں تکیا، ہوں، ظفر کدے پیچھے نہیں تکیا، پھر بھی کچھ اشارہ کرساں۔ تو یہ اپنی ایک ظفر، جی جی، ظفر کدے پیچھے نہیں تکیا اور پھر بھی کچھ نہ کچھ چارہ کرساں۔ کوئی نہ کوئی چارہ کر سکوں، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ چارہ جی جی، تو یہ تھی اپنی ایک پہاڑی کی غزل، جی یہ تازہ ہی تھی۔ جی جی، تو ایک اور پہاڑی کی غزل ہے، یہ اتنی پرانی بھی نہیں ہے، تو وہ میں سامعین کے سامنے رکھنا اجازت ہو تو رکھتا ہوں۔ جی 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 جی، ارشاد۔ تو پہاڑی کی غزل ہے کہ ماڑے بعد تمہیں لوڑنا چاہسے، ہوں، ماڑے بعد تمہیں لوڑنا چاہسے، رشتہ سبھا نال تروڑنا چاہسے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ماڑے بعد تمہیں لوڑنا چاہسے، رشتہ سبھا نال تروڑنا چاہسے، جوڑنا چاہتے، تواڑیاں راتاں نیاں جد نیندراں اٹھسن، ہوں، تواڑیاں راتاں نیاں جد نیندراں اٹھسن، اٹھسیں ہوں، روسیں تے سونا چاہسے، ہوں، جد بھی کوئی وفا نہیں گل کرسی، ہوں، جد بھی کوئی وفا نہیں گل کرسی، تو ڈائریاں ہوں، وچ میں لوڑنا چاہسے، بہت خوب جی، بہت خوب۔ اور کرتوت وڑے جد اچھن سامنے، ہوں، کرتوت وڑے جد اچھن سامنے، تو ہر پاسے منہ چھپانا چاہسے۔ بہت خوب۔ اور لاسٹ شعر ہے کہ تو لاسٹ شعر ہے کہ ہاں، ظفر اسلے شاید تو ہی نہ لبے، ہوں، ظفر اسلے شاید تو ہی نہ لبے، تو جس لے رشتہ جوڑنا چاہتے جوڑنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے جی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ہیں۔ جی جی جی، یہ تھی اپنی پڑھی کی غزلیں دو۔ جی جی جی، تو اپنا اردو کا بھی ہے اپنا کلام، تو جی 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 جی، ناظرین کے ارشاد سامنے ارشاد۔ انشاءاللہ رکھیں گے۔ ہاں ہاں، اردو کی ایک غزل ہے، میں پہلے بھی کچھ پیش کر چکا ہوں کافی بار جی پروگرامز میں، تو یہ تھا کہ تجھ سے ملنے کی کوئی تدبیر ہو جائے، تو اسے ملنے کی کوئی تدبیر ہو جائے، تجھ سے ملنے کی کوئی تدبیر ہو جائے، میرا پیار تیرا پیار میری تقدیر ہو جائے، واہ واہ واہ، تجھ سے ملنے کی کوئی تدبیر ہو جائے، ہوں، تیرا پیار میری تقدیر ہو جائے، اور تو جو وعدہ کرے مجھ سے محبت میں، ہوں، تو جو وعدہ کرے مجھ سے محبت میں، کاش وہ پتھر کی لکیر ہو جائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ تیرا مجھ سے ربط اس قدر بڑھ جائے، ہوں، تیرا مجھ سے ربط اس قدر بڑھ جائے کہ میرا پیار تیرے پاؤں کی زنجیر بن جائے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے۔ کاش زندگی میں وہ وقت بھی آئے، کاش زندگی میں وہ وقت بھی آئے، جب وفا کرنا تیری جاگیر بن جائے، ہوں، تو مقطع دیکھیں کہ کاش اس موڑ پہ ظفر تجھے دھوکا دے، کاش اس موڑ پہ ظفر تجھے دھوکا دے، جب تو میری محبت کا اسیر ہو جائے،
वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत तो खूब, बहुत खूब। ये थे तो आप भी चोटी अपने पर जाके उर्दू धोखा के। देना चाहते हैं। बहुत खूब, तो क्या कहने। तो जज्बात हैं वेरी जिस नाइस। हिसाब से उधर से होता है ना। तो ज़फ़र साहब मुझे ये बताइए कि आपकी आपकी शायरी का ख़ास मौज़ू क्या है? किस पे ज़्यादा आप लिखते हैं? इश्क पे लिखते हैं या कि जो हालात वो वाक़ात पे भी आपकी नज़र होती है? ये हालात तो वक़ात पे भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो लिखा है वो इश्क़ मजाज़ी पे लिखा है, क्योंकि हकीकी तक तो पहुँचना मैं सोचता हूँ कि अभी उस काबिल नहीं हूँ मैं कि वहाँ तक लिख सकूँ। कोशिश की है, नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लिखा है। किसी जी, शायर ने जी। कहा है ना कि शुगल बेहतर है इश्कबाज़ी का, क्या हकीकत क्या मजाज़ी का। तो आप लिखते हैं, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत गज़ल आपने हाँ, पेश की जी, ज़फ़र जी। साहब। तो जी, तो आगे कोई बहुत और शुक्रिया। गज़ल जो जी, मैंने एक ये अपना उर्दू का काफ़ी सारा कलाम है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन के सामने रखने की। जी। ये मैंने वैलेंटाइन डे पे भी लिखे थे कुछ अशआर, जैसे आजकल जी, चलता है, जी। ये गुज़र गया है 14 फ़रवरी को, तो वो भी मैं नाज़रीन के सामने 2-3 अशआर रख देता हूँ। तो ये जी, असल जी। में ये मैंने लिखा था कोई 2018 के इर्द-गिर्द लिखा था। जी। तो लिखा था, आज हवस के पुजारी सरेआम होंगे, हुँ, आज हवस के पुजारी सरेआम होंगे, हुँ, बेवजह इज़्ज़तों के कत्लेआम होंगे, मोहब्बत के नाम पे आज होंगी ज़िंदगियाँ बर्बाद, मोहब्बत के नाम पे आज होंगी ज़िंदगियाँ बर्बाद, आज बेहयाई के तमाशे सरेआम होंगे, बहुत खूब। और वो जिनके सच्चे अकीदे हैं महबूब से ज़फ़र, हुँ, वो जिनके सच्चे अकीदे हैं महबूब से ज़फ़र, वो अहले दिल आज बिल्कुल बेज़ुबान होंगे। तो ये कुछ अशआर मैंने वैलेंटाइन डे पे बहुत लिखे खूब, थे, बहुत क्योंकि खूब, वो मुबारकबाद बहुत वग़ैरह खूब। आती हैं, तो उनको लेकर मैंने ये कोशिश की थी लिखने की, क्योंकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहा हूँ और जी, पसंद जी, भी नहीं तो थी। ज़फ़र साहब ये जी, ज़फ़र साहब ये जो जी, जी। आपकी जो लिखने का जो सिलसिला है सिर्फ़ शायरी तक ही महदूद है या नस्र में भी आप कुछ कहानियाँ या कुछ और कुछ लिखते हैं? देखें, ये आर्टिकल्स वग़ैरह मैं लिखता हूँ, वो समाजी मौज़ूआत पे लिखता हूँ, जहाँ पे समाज में कोई इश्यू हो, तो उन पे लिखता हूँ। लगभग 8 से 9 आर्टिकल्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे पब्लिश हो चुके हैं, अख़बार-ए-मशरिक़ में पब्लिश हुए हैं। तो नस्र पे कहानी अफ़साने वग़ैरह तक तो गया नहीं, लेकिन आर्टिकल्स लिखता हूँ। जी, जी। तो जी। इसमें जो उर्दू की कोई आप या कोई और दूसरी गज़ल पेश करना चाहें तो? जी, ज़रूर इंशाल्लाह। एक गज़ल है उर्दू की कि ये भी लगभग 19 की है, पुरानी है लगभग। एक बज़्म इश्क सजाए बैठा हूँ, हुँ, एक बज़्म इश्क सजाए बैठा हूँ, तेरे आने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। उम्मीद लगाए बैठा हूँ, बहुत खूब। हाँ, एक बज़्म इश्क सजाए बैठा हूँ, तेरे आने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ये पहाड़ों पे बर्फ़ की सफ़ेदी को देखकर, हुँ, ये पहाड़ों पे बर्फ़ की सफ़ेदी को देखकर, मैं दिल तेरी राहों में बिछाए बैठा हूँ। बहुत खूब। काश तू आ जाए इस रंगीन मौसम में, हुँ, काश तू आ जाए इस रंगीन मौसम में, मैं तेरे लिए ज़माने को बुलाए बैठा हूँ। बहुत अच्छा। मुद्दत से नहीं देखी कि नींद क्या शै है, हुँ, मुद्दत मुद्दत से से नहीं नहीं देखी कि देखी कि नींद क्या शै है। नींद क्या शै है, मैं आँखें तेरी याद में जलाए बैठा हूँ। जलाए बैठा हूँ, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मुद्दत मुद्दत से नहीं देखी कि नींद क्या शै है, मैं आँखें तेरी हुँ, याद में जलाए बैठा हूँ। ये बर्फ़ का गिरना पत्थरों की मानिंद है। और शायद मैंने जब ये गज़ल लिखी कहीं पे बर्फ़बारी हो रही थी,
मौसम अच्छा ऐसा था। जी जी जी। तो ये बहुत था कि खूब ये बर्फ का गिरना पत्थरों की मानिंद है, बिना तेरे सब खुशियां मिटाए बैठा हूँ। मिठाई बैठा हूँ बहुत खूब जी जी। तो अब छोड़ दे झूठी उम्मीदें लगाना जफर। मक्ता देखें कि अब छोड़ दे झूठी उम्मीदें लगाना जफर, जो नहीं आता मैं कब से आजमाए बैठा हूँ। बहुत खूब क्या कहना जी बहुत खूब जी बहुत जी। खूब बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे ये अपनी एक, जी जी, तो उर्दू की जफर गजल साहब थी। जैसे कि जी 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 जी। जफर साहब जैसे कि आज ये समझा जाता है कि किसी भी शायरी में उसकी मियारी शायरी के लिए इल्म अरूज जानना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आप अपनी शायरी में इल्म अरूज का जो एक जो रूल्स या रेगुलेशन या जो भी होता है उसमें क्या आप उसका ख्याल रखते हैं? और शायरी में आपका उस्ताद कौन है? देखें शाह साहब, जैसे कि आपने बेहतरीन सवाल किया कि इल्म अरूज का होना ज़रूरी है, और इल्म अरूज का होना ज़रूरी भी है और काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके बुनियादी असूलों से तो वाकिफ़ होने चाहिए आप। तो जब तक आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, वो किसी का शायद सूफ़ी शायर का कोई शेर भी था, उसका अपना एक मिसरा सानी था कि आंदा शेर, सॉरी मिसरा अव्वल था कि आंदा शेर ने इल्म अरूज बाजू, पंजाबी का हुँ, शेर था। तो इल्म अरूज का होना ज़रूरी है और ख्याल रखना भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो अगर उस्ताद की बात करें तो वालिद साहब से जो है वो डिस्कस अच्छा। करता था शायरी के रिलेटेड। जी जी, जो भी लिखता था तो आपके उनसे। वालिद साहब भी शायरी करते हैं? वो शायरी बहुत मुंसलिक थे और सूफी शुरा से मुंसलिक थे वो ज़्यादा, अच्छा। जहाँ तो तक हम ये देखा कह जाए सकते उनको हैं जो कि है। आपको शायरी जो है ये विरासत में भी मिली है। इश्क के साथ-साथ हाँ विरासत में भी शायरी मिली है। हाँ, विरासत में भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा इसको जो हवा मिली है आगे आके, वो बाद में मिली है, लेकिन विरासत में है, ब्लड में मान के चले। जी, जी। तो कोई और जी किसी जी। पहाड़ी या उर्दू गज़ल आप पेश करना चाहें तो? जी इंशाल्लाह, ये ज़रूर, आपने एक उर्दू की गज़ल है, वो जफ़ाएँ करता रहा हम यार समझते रहे। वो जफ़ाएँ करता रहा, वो हम वो वफ़ाएँ जफ़ाएँ समझ करता रहा हम यार समझते रहे। यार समझते वो रहे। वक़्त निकल हाँ, वो वक़्त निकलता रहा हम प्यार समझते रहे। बहुत खूब। तो औकात उसकी तो पहली मुलाकात में आया थी। औकात उसकी तो पहली मुलाकात में ही आया थी, फिर भी दिल को उसकी मोहब्बत का हकदार समझते रहे। हुँ, तो गलतियों को उसकी हर बार किया हमने नज़रअंदाज। गलतियों को उसकी हर बार किया हमने नज़रअंदाज, और खुद को गलत हम हर बार समझते रहे। बहुत खूब। उसकी उसकी हरकतें उसकी गद्दारी का सबूत थी। हुँ, उसकी हरकतें उसकी गद्दारी का सबूत थी, पर हम थे कि उनको अदाकार समझते रहे। हम उसकी याद में दिन रात खोए रहे। हुँ, हम उनकी याद में दिन रात खोए रहे। हकीकत में वो हमें बेकार समझते रहे, हुँ, और वो हमसे हर मुलाकात में खफा था ज़फ़र। वो हमसे हर मुलाकात में खफा ही था ज़फ़र। इस बार न हो शायद यही हर बार समझते रहे। बहुत खूब। तो ये अपने एक उर्दू की गज़ल थी। जी। तो हमें शायद, चाहता हूँ कि पहाड़ी की तरफ वापस जी, आना जी, अभी चाहिए। एक फ़रमाइश भी आई है, इखलाक़ साहब कह रहे हैं कि पहाड़ी शायरी सुनाओ और जी एहसन अहमद फ़ारूक़ी साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कावश
کی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی کاوش کی ہے. یہ واجد قیف صاحب بھی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک پہاڑی میں ہو جائے. اور جی ابھی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ ناظرین کا جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں. حوصلہ ممتاز چودھری صاحب، فاروقی صاحب اور یہ واجد کیف صاحب، یہ بھی سارے لوگ جو ہیں اچھی شاعری کرتے ہیں. اچھا، شاعری سارے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. جی جی. تو یہ باقی پہاڑی کی لوگوں کے غزل پاس ہے کہ جی باقی لوگوں کے جی پاس جی ٹائم کم ہوتا ہے، شاعر ہی شاعر کا درد سمجھ سکتا ہے. دراصل مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی. ایک دن کسی، میں وہ نام بھی نہیں ظاہر کرنا چاہوں گا، کسی بندے نے شعر لکھا ہوا تھا فیس بک پہ. تو مطلب سمپل شعر لکھا ہوا تھا، کسی کا شعر تھا وہ. تو ایک بندہ شاعر تھا، اس نے نیچے لکھا کہ جناب کم سے کم شاعر کا نام لکھ دیا کریں، اس بیچارے کے پاس نام کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو صحیح تو صحیح. یہ پہاڑی کی غزل ہے. تو یاد اساں کرنا رہے، تو یاد اساں کی کرنا رہے، تو یاد اساں کرنا رہے، دے پل پل اتھے مرنا رہے. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. تو ایک نہ ایک دن ڈوب سے آخر، ایک نہ ایک دن ڈوب سے آخر، جے جھوٹے نال تو ترنا رہے. بہت خوب. اور بغیر عمل تھے ککھ نہیں بننا، بغیر عمل تھے ککھ نہیں بننا، تو جتنا مرضی پڑھنا رہے. پڑھنا رہتے ہیں. بہت اچھا، واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے جی، بہت اچھا شعر. بغیر عمل تھے ککھ نہیں بننا، تو جتنا مرضی پڑھنا رہے. پڑھنا اور رہتے ہیں. بہت خوب. ظفر جل خدا در جلا، ظفر جل خدا در جلا، کد تک اتھے ہرنا رہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ تھے اپنی ایک پہاڑی کی غزل کے کچھ اشعار تھے. بہت خوبصورت غزل، بہت خوبصورت غزل ظفر صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ایک موقع بھی دیا اور ساتھ میں حوصلہ افزائی بھی کی ناچیز کی. اور ناظرین کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک اپنی اردو کی غزل ہے. جی. ایسا کہ تو غم دل کو آزمانے کی نہ سوچ، ایسا کہ تو غم دل کو آزمانے کی نہ سوچ، سمندر یاد گل جبیں ہے، اسے جلانے کی نہ سوچ. بہت اچھا. ستاروں کی مانند دل یادوں کا وہ فلک ہے، ستاروں کی مانند دل یادوں کا وہ فلک ہے، عیاں ہے ہر جگہ جو اسے چھپانے کی نہ سوچ. بہت اچھا بہت اچھا. تو میرے درد دل کا علاج کوئی طبیب بھی نہ کر سکا، میرے درد دل کا علاج کوئی طبیب بھی نہ کر سکا، اب بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ پلانے کی نہ سوچ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا بہت اچھا. تو گرا ہی گئے ہم تیرے میخانے میں درد دل لے کر، گرا ہی گئے ہیں تیرے میخانے میں درد دل لے کر، اب قطرہ قطرہ ڈال کے یوں ترسانے کی نہ سوچ. تو یہ بہت ناظرین سے اچھا بھی بہت گزارش ہے کہ بہت. کسی اور جانب لے کے نہ جائے اس کو، شعر کو. نہیں، وہ جہاں جانا تو ہوا پہنچ ہی جائے گا، آپ سنا دیں. تو آگے ہے، اگر سچ میں تو طبیب شکستہ دل ہے ظفر، اگر سچ میں تو طبیب شکستہ دل ہے ظفر، جب یاد بے وفا نہ مٹ جائے تب تک جانے کی نہ سوچ. تو بہت اچھا جی، بہت اچھا. ہاں، یہ اردو کی غزل بہت تھی. جی. تو پہلے آپ کا وہ سوال ہوا تھا نا کہ آپ کے استاد کون ہے. دیکھیں جو میں نے لکھتا تھا نا، وہ تو والد صاحب کو جی ہی زیادہ تر چیک کرواتا تھا سٹارٹنگ میں. اس کے بعد میں نے ٹھیک شعرا کو جو سنا ہے نا، اس میں خلیل الرحمان صاحب کو بڑا سنا ہے میں نے. ٹھیک. اب ان کے جو باتیں ہیں ایک شاعری پہ ہی نہیں، بلکہ ان کے جو ڈراماز ہیں یا ان کی لیکچرز ہیں،
اب ان سے بڑا سیکھا میں نے، اور وہ میں ان کو رول ماڈل بھی مان کے چلتا ہوں، ٹھیک خلیل صاحب کو. جی جی. ٹھیک. تو ظفر صاحب، آپ کی ابھی تک کوئی کتاب یا کوئی مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے؟ نشاد صاحب ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، کیونکہ مواد تو میرے پاس بہت ہے، تو تو مصروفیات کی وجہ سے. کسی پیپر میں، کسی اخبار میں، یا جو جیسے کہ ہماری جموں اینڈ کشمیر کلچر اکیڈمی ہے، اس میں بھی اردو اور پہاڑی شعبہ ہے، گوجری کا ہے، تو اس میں کیا ابھی کبھی جی آپ نے کوشش کی کہ آپ کی جو غزلیں ہیں پہاڑی کی یا اردو کی وہ ان میں چھپیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، پہلے میں نے لکھتا تھا، میں چاہتا نہیں تھا کہ میرا کلام منظر عام پہ، میں لوگوں کے لیے لکھتا نہیں تھا. اب میں سوچتا تھا کہ میں اپنے جذبات جو ہے وہ الفاظ میں ڈالوں. اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان پہ کوئی ایسا کبھی حادثہ یا پیش آ جاتا ہے لائف میں، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں لوگوں کو اپنی باتیں سناؤں، کیونکہ اگر لوگوں کو تو سنانی ہوتی تو وہ تو خود بھی سنا اگر اگر لیتا. اگر اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھتے تھے تو کیا غزل لکھ کر محبوب کو بائی پوسٹ بھیج دیتے تھے؟ دیکھیں بائی پوسٹ والی بات، اگر بائی پوسٹ ہی بھیجنا ہوتا تو پھر میں لکھتا بھی نا، کیونکہ ضرورت ہی نہ پڑتی اگر بھیجنی ہوتی ہے نا. جی جی. تو تو اس وجہ سے کوشش کی میں نے، کیونکہ پہلے تو میں نے جیسے بتایا کہ کچھ حالات ہی ایسے گزرے جس کی وجہ سے میں لکھتا گیا. میں نے سوچا نہیں کہ یہ شائع بھی ہونی چاہیے، لیکن اب انشاءاللہ کوشش ہے کہ مواد تو بہت سارا ہے میرے پاس، کیونکہ اردو کی 200 سے 250 کے لگ بھگ غزلیں موجود ہیں میرے پاس. ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو چلو جی، امید کرتے ہیں کہ جلدی آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے ملے. تو آگے کوئی غزل جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ ہاں، یہ ایک کوشش کی تھی میں نے، یہ اصلاحی غزل بن کے چلیں اس کو. جی. لکھا ہے کہ زندگی ہماری ارمان بن کے رہ گئی، ہوں. زندگی ہماری ارمان بن کے رہ گئی، بدنصیبی ہماری پہچان بن کر رہ گئی، بہت اچھا. اور حالات نے ہم سے ایسا کھیل کھیلا، ہوں. حالات نے ہم سے ایسا کھیل کھیلا، زندگی ہماری زندان بن کے رہ گئی، بہت اچھا. اور معاشرے نے دیا ہمیں کچھ ایسا سبق، ہوں. معاشرے نے دیا ہمیں کچھ ایسا سبق کہ تبلیغ بھی یہاں شیطان بن کر رہ گئی. واہ 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 واہ. دور ایسا آیا مغربی تعلیم کا، دور ایسا بھی آیا مغربی تعلیم کا، کہ موسیقی یہاں اذان بن کر رہ گئی، ہوں. اور بے حیائی نے ایسا غفلت میں ڈالا ظفر، بے حیائی نے ایسا غفلت میں ڈالا ظفر، کہ 2 دن کی زندگی 4 دن کی زندگی دونوں جہان بن کر رہ گئی. یہ کوشش کی ہوں. تھی کہ اصلاحی شاعری کی. جی جی. تو ظفر صاحب، مجھے ایک جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی شاعری میں اتنا اپنی مایوسی کیوں ہے؟ کیا یہ اب حالات نے دیکھیں، آپ کو کچھ؟ جی. حالات زندگی میں نے وہ پہلے جیسے آپ سے بات کی تھی کہ انسان کی لائف میں کچھ ایسا ایک حادثہ، کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر مایوس ہوتا ہے، اور مایوسی کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ شاعری پہ مایوسی، جیسے آپ نے صحیح پہچانا، میں خود بھی اب محسوس کرتا ہوں کہ مایوسی زیادہ یہاں ہو رہی ہے. تو جی. حالات کی وجہ سے اور کچھ ایسے حادثات کی وجہ سے ایسے ہوا، تو اسی کو لے کے چل رہے ہیں آگے. جیسے کہ آپ اردو کے جاننے والے ہیں، اگر آپ میر تقی میر کی شاعری پڑھیں گے تو انہوں نے جو اپنے حالات و واقعات ہیں وہ اپنی شاعری میں ڈالے، اور ان کو ایک شاعری کا استاد بھی مانا جاتا ہے میر کو. تو جی جی. جی. ان کی شاعری میں بھی جہاں تک آپ دیکھیں، میر صاحب کی شاعری میں مایوسی عروج پر ہے. ہوں. تو اب جو آج کل کے جدید شعرا ہے نا، جدید شعرا، ان میں زیادہ تر دیکھا جائے تو وہ عام باتوں جو
روزمرہ کی باتیں ہیں، اور وہ لکھتے بھی وہ ہیں کہ جو عام بندہ پسند کرتا ہے. اور آج کل شاعروں کو نوجوان نسل پسند بھی بڑی کرتی ہے، کیونکہ ان کے دل کی بات شعرا کہتے ہیں، جو جدید شعرا ہیں جن میں وہ دیکھیں تہذیب آج حافظ کا آج نام ہے. آج آج کی اگر آج اگر ہم شاعری کی بات کریں تو زیادہ تر جو ہمارے شعراء حضرات ہیں وہ شاعری کرتے ہیں جو سماج کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. ہوں جی. اب اصلاحی شاعری کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے سماج میں، کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہونا جی چاہیے سماج میں، تاکہ جی آپ کے الفاظ کے ذریعے کچھ سیکھیں. جی جی. تو کوئی اور غزل پروگرام کے آخر میں اگر آپ کو پیش کرنا چاہیں تو پہاڑی یا اردو کی؟ ہاں، میں اپنی غزل بھی پیش کر دیتا ہوں. میں خلیل صاحب کی ایک غزل، کیونکہ میں ان کو رول ماڈل مانتا نہیں ہوں. ان کے کچھ نہیں، چلو وہ آپ کا یہ آپ کی شاعری کے لیے پروگرام ہے تو آپ اپنی شاعری پیش کریں. تو اپنی شاعری بے حساب ہے یہاں پہ. تو ایک قطعہ میں جی نے لکھا تھا، یہ جو آج کل صوفیانہ لباس ڈال رکھا ہے. نہیں چلو یہ نہیں نہیں، جی اپنا ہے اپنا. جی جی. یہ اپنا ہی کہتا ہے کہ یہ جو آج کل صوفیانہ لباس ڈال رکھا ہے، اب بتائیے ہوں کس کے لیے جل ڈال رکھا ہے. بہت اچھا بہت شہر اچھا کا بہت اچھا. تو شہر واقف ہے تیری اصلیت سے، اب بتا کس لیے یہ نقاب ڈال رکھا ہے. تو بہت اچھا. جی جی، یہ اپنا ہی تھا. جی تو اور بھی انشاءاللہ میں غزل میں میں جی 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 کیونکہ وقت کم ہے لہذا آپ اپنی آخری غزل جو یا ایک پہاڑی کی یا اردو کی پیش کریں. ہاں انشاءاللہ میں اردو کی غزل رکھتا ہوں سامعین کے جی سامنے. کیونکہ اصل میں نے بڑی ڈائری ساتھ. اچھا، ایک اردو کی غزل ہے ہمیں: آ بھی جاؤ کہ رسم الفت ادا ہو جائے. ہوں آ بھی جاؤ کہ رسم الفت ادا ہو جائے، درد دل مضطراب کی دوا ہو جائے. بہت اچھا. مدت سے تیری دید کو آنکھیں ترس چکی ہیں. ہوں مدت سے تیری دید کو آنکھیں ترس چکی ہیں، ہم دیکھتے رہیں تجھ کو کہ صبح ہو جائے. بہت اچھا. اور میں تجھ سے ہم کلام ہوں، اور میرا سر ہو تیری آغوش میں. میں تجھ سے ہم کلام ہوں، میرا سر ہو تیری آغوش میں. چہرے پہ میرے تیری زلفوں کی قبا ہو جائے. بہت اچھا اور بہت کاش اچھا. کاش تو شب وصال کو اس قدر ہو مہرباں. کاش تو شب وصال کو اس قدر ہو مہرباں، کہ چہرے سے میرے راز دل سے آشنا ہو جائے. بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ اپنے کچھ اردو کے غزل کے کچھ اشعار تھے. اب میں کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں کیونکہ آگے وقت کی بھی قلت ہے. جی 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 جی. یہاں پہ پہاڑی شاعری کی بھی فرمائش آئی ہے اگر آپ کے پاس پہاڑی کی اصل کوئی. میں پہاڑی کا مواد میں نے کم لایا تھا، کیونکہ میں نے 2-3 غزلیں لائی تھی پہاڑی کی. جی وہ رکھا سامعین کے سامنے. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پہاڑی کی زیادہ تر رکھی جائیں گی. میں نے زیادہ تر جی مواد لایا تھا اردو کا. جی جی. جی تو آخر میں کوئی اردو کی غزل پیش کر دیں. ہاں، اردو کی ایک اور غزل ہے کہ قصہ محبت کو بلاتے چلے آئے. جی قصہ محبت کو بلاتے چلے آئے، اس شہر کے ارمانوں کو لٹاتے چلے آئے. بہت اچھا بہت اچھا. خود خود سے زیادہ ہم نے جس پہ کیا بھروسہ. ہوں خود سے زیادہ ہم نے جس پہ کیا بھروسہ، زخم اسی سے دل پہ کھاتے چلے آئے. بہت اچھا بہت اچھا. اچھا شعر ہے. دوا بارہا جس نے ہمیں موت کا منظر دکھا دیا. بارہا جس نے ہمیں موت کا منظر دکھا دیا، ہم تھے کہ اس کو بے ہنساتے چلے. بہت اچھا. تو چمکتا ہے کہ جس شہر سے امید وفا لگائی تھی ظفر،
جس شہر سے امید وفا لگائی تھی ظفر، وہیں سے تیر بے وفائی کے کھاتے چلے آئے۔ بہت اچھا جی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو ظفر صاحب، تو آپ نے خوبصورت شاعری پیش جی کی جی اور آپ تشریف لائے، اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا اور ظفر صاحب کو بھی اپریشیٹ کیا۔ تو ظفر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے خوبصورت شاعری کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ناچیز کو دعوت دی کہ تاکہ کلام جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ سکے، کہ اس سے پہلے بہت کم، اب اگر بات کریں نا مشاعروں کی، تو میں بہت کم جاتا تھا، کیونکہ میں پہلے جیسے بولا نا کہ خود بس لکھنے پہ ہی زور تھا، شائع ہونے کرنے پہ اتنا وہ نہیں تھا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے یہ جو پلیٹ فارم ایک شعراء حضرات کے لیے رکھا ہے یا ادبا حضرات کے لیے رکھا ہے، یہ ایک بڑی کوشش ہے جس سے حوصلہ بہت افزائی ہو شکریہ، سکتی بہت ہے عام شکریہ، شعراء کی۔ جی جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ تو امید ہے